أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح سے دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے اور اعراف جو جنتی اور جہنمیوں کو دیکھ کر جس طرح کی وہ خواہش ظاہر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیسے وہ جنتی ہونے کی تمنا کریں گے اور جہنمیوں کے اس مقام سے اللہ کی پناہ مانگیں گے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کتاب کا ذکر کیا کہ یہ لوگ یہاں آنے کے بعد جس طرح سے پریشان نظر آتے ہیں، تو انہیں تو ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ہم نے کتاب عطا کی تھی، ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا تھا، انہوں نے نہ رسول پر ایمان لایا نہ کتاب کو پڑھا۔ تب ایسی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر دنیا میں عمل نہیں کرے گا تو آخرت میں تو اس طرح سے ان کا انجام ہوگا ہی۔ اور پھر آخر جہنمیوں نے، یعنی جن لوگوں نے رب کی نافرمانی کی تھی، اللہ پر ایمان نہیں لایا، رسول پر ایمان نہیں لایا، کتاب پر ایمان نہیں لایا، آخر انہوں نے دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی کیسے گزاری، کیسے انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا معبود ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنا معبود مانتے تھے، آخر کس چیز نے ان کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں ان کے معبود ہیں؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ جب آسمان و زمین کا خالق مالک وہی ہے تو معبود کون ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ بے شک تمہارا رب، یعنی تمہیں دنیا میں جو پالنے والا تھا، جس کی مدد سے تم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، تمہاری پیدائش ہوئی، پھر نوجوانی، جوانی، اور پھر ایک عمر تم نے گزاری، اور دنیا کے اندر تم ہوا، پانی، غذائیں، یہ ساری چیزوں کا استعمال کرتے رہے۔ یہ پالنے والا کون ہے؟ یہ پالنے والا تمہارا اللہ ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ کون اللہ؟ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ تصور کیجئے کہ جب بڑے بڑے آسمان اس نے بنائے، بڑی بڑی زمینیں اس نے بنائی، تو پھر تمہیں اس نے نہیں بنایا ہوگا؟ تم نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ تمہارا خالق بھی وہی ہے؟ جب وہ آسمان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے تو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر جب آسمان کا خالق وہ ہے، زمین کا خالق وہ ہے، تو بھلا اس کے اندر کی کوئی معمولی چیز، کوئی حقیر چیز ایسی ہوگی جس کا خالق کوئی دوسرا ہوگا؟ اور پھر آسمان و زمین کے تمام لوگوں کا مالک کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اذا اراد اللہ امرا فیقول له کن فیکون،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن کہنے سے کوئی بھی چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے 6 دنوں کا درکار، 6 دنوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ 6 دن، 4 دن، 5 دن، 1 دن، کسی بھی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ پہلی بات یہاں پر یہ 6 دنوں سے کیا 6 دن مراد ہیں؟ جس طرح سے ہمارے پاس دن ہوتے ہیں، ایک دن ہمارے پاس 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے بعض علاقوں میں کبھی زیادہ کبھی کم کا، تو کیا ایسے یہ 6 جو دن ہوتے ہیں، کیا یہ 6 دن اس سے مراد ہیں، یا پھر یہ 6 دنوں سے مراد کچھ اور دن ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں آسمانی جو دن اور رات ہوتے ہیں اس کا تذکرہ الگ طرح سے کیا ہے۔ کان مقدار 50,000 سنہ، ایک دن کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک جگہ پر ایک دن کو 1,000 سال کے برابر قرار دیا ہے۔ تو کیا وہ 1,000 سال کے برابر دن تھے جو 6 دن تھے، یا پھر 50,000 سال برابر ایک دن؟ تو ایسے 6 دن؟ تو قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی ان ایام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہم لیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے 6 ادوار مراد لیے ہیں کہ 6 دور۔ اب وہ 6 دور کیسے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 کی تعداد کیوں بتائی؟ کیونکہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو 6 دنوں کی جو تفصیل آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے اتوار ہے، اتوار سے شروع کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، اور یوم السبت یعنی ہفتے کا جو دن ہے، تو ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ تمام چیزیں پیدا کر کے اللہ فارغ ہو گیا، اب کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ 6 دن مکمل ہو گئے، 7واں دن جو دن تھا یوم السبت، اس دن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، اس میں تمام چیزوں کی پیدائش مکمل ہو گئی، اس لیے اس کو سبت کہتے ہیں۔ سبت کا معنی ہوتا ہے کہ کام سے فارغ ہو جانا، کام مکمل ہو جانا، اس دن کام کا مکمل ہو جانا۔ اسی لیے اس دن یہود اس دن کو آرام کا دن مناتے ہیں، یوم السبت کو آرام کا دن مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آرام کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کے پیدائش کے بعد کسی قسم کی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ بندوں کو یہ اشارہ کیا، جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کو بھی کوئی بھی کام کرنا چاہیے ترتیب سے کرنا چاہیے، یک بار کی کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے، کاموں کو ترتیب سے کیا جائے اور ہفتے میں ایک دن آرام کے لیے رکھا جائے۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہفتے بھر کام کریں اور ایک دن آرام کر لیں، یا پھر انسان کام کرتے کرتے اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام بھی کر لے۔ تو اس طرح سے الگ الگ اس کی توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے جس طرح سے قرآن میں بیان کیا ہے ہم اسی پر اس طرح سے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، ہم کہتے ہیں 6 دن، اب وہ کیسے 6 دن تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ استوا یا استوی کا معنی ہوتا ہے مستوی ہونا۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو استوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آنا، کسی چیز کے اوپر آنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم یہاں پر استوا کا ایسا کوئی معنی نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس میں اگر ہم انسانوں کی طرح کسی چیز سے اوپر آنا یہ معنی لیں تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے پہلے وہ انسان نیچے تھا اب اوپر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ پہلے انسان نیچے تھا اب اوپر آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نیچے تھا اب اوپر آ گیا، ہم ایسا اس کا معنی نہیں بیان کر سکتے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ ثم استوى علی العرش، جو استوا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، استوا کیا ہوتا ہے، یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اللہ کے لیے یہ اللہ کیسے مستوی ہوا، اللہ کیسے مستوی ہوا، والکیف مجہول، یہ کیفیت مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، والایمان بہ واجب، اللہ عرش پر مستوی ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ استوا کیسے ہوا، کیا ایسے استوا ہوا جیسے کوئی انسان نیچے ہوتا ہے پھر اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ پہلے وہ نیچے تھا پھر وہ تخت پر آ کر بیٹھا، کیا اللہ کے بارے میں ایسا کہا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس چیز کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، آپ سوال بھی نہ کریں اس کے بارے میں، کیونکہ اگر آپ یہ کہو گے کہ ایسے مستوی ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر مستوی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں پر بادشاہ سے تشبیہ دینا لازم آ جائے گا، بادشاہ سے اللہ کی مخلوق سے تشبیہ دینا لازم آ جائے گا، اور اللہ کی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اللہ کی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے، تو پھر کیسے مستوی ہوا تھا؟ ہم کہیں گے اللہ اعلم، کما یلیق بجلالہ، جیسا کہ اس کے جلال کے لیے کافی ہے، جیسا اس کے لیے مناسب ہے، اللہ اپنے حساب سے، اب وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اسی لیے بہت سے محدثین نے، علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے، ہمارے اسلاف نے استوا کی اگر کوئی کیفیت بیان کرتا ہے تو کیفیت بیان کرنے والے کو گمراہ کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ کیفیت نہیں بیان کر سکتے، جب اللہ نے اپنی کیفیت نہیں بیان کی کہ کیسے مستوی ہوا تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس وقت تو کوئی بھی انسان نہیں تھا، اگر اللہ نے اپنے استوا کے بارے میں اگر کسی کو نہیں بتایا تو پھر کسی انسان کو کہاں سے پتا چلا؟ کیسے انسان نے تصور کر لیا؟ اس لیے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات اور پھر یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہے، کیسے پیدا ہوئی، کیسے ٹکی ہوئی ہے، یہ رات کیسے آتی ہے، پھر دن کیسے آتا ہے، یہی اگر ہم سوچیں تو ہمارا دماغ اس میں بھی کام نہ کرے، کیسے ہوگا یہ، کیسے رات آتی ہے، کیا طریقہ ہے رات آنے کا، کہاں سے آتی ہے وہ رات، کدھر چلے جاتی ہے بعد میں، دن آنے کے بعد یہ اجالا کہاں سے آتا ہے، یہ سورج کہتے ہیں سورج آنے سے، تو سورج کہاں سے آتا ہے، سورج کیسے ہے، یہ کہاں سے گھومتا ہے، کون گھماتا ہے اس کو، کون اس کو کمزور کرتا ہے، کون انہیں طاقتور بناتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی عقل اس پہ کام نہیں کر سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی چیزیں واضح کر دی ہیں، انسان اتنی چیزوں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اسی پر عمل کر لیں۔ ثم استوى علی العرش، دوسری بات اس سے ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی ثابت کی جاتی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا تھا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان کے اوپر ہے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر، اللہ آسمان پر کہاں ہے، تو ثم استوى علی العرش، اللہ آسمان میں عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ کہاں ہے، تو کہتے ہیں ہر جگہ ہے، اللہ مسجد میں ہے، مسجد کے باہر ہے، بازار میں ہے، ہمارے اندر ہے، فلاں کے اندر ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو آتماؤں کو ہر چیز میں مانتی ہیں، جو کہتے ہیں ہر چیز میں بھگوان ہوتا ہے، اسی لیے جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے اس انسان کو بھگوان کہہ دیتے ہیں، کوئی طاقتور انسان ہو تو کہتے ہیں یہ بھگوان ہے، کوئی ڈراؤنی چیز ہو کہتے ہیں یہ بھگوان ہے،
اس لیے ہر ڈراؤنی چیز بھگوان ہوتی ہے، ہر بڑی چیز بھگوان ہوتی ہے۔ سورج بڑا نظر آتا ہے اس کو بھگوان کہتے ہیں، پہاڑ بڑا دکھائی دیتا ہے اسے بھگوان، جن اور شیطان یہ خطرناک نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھگوان، انسان کوئی بہت بڑا کام کر لے تو کہتے ہیں یہ بھگوان۔ تو اس طرح سے ان کو چونکہ ہر چیز میں ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں وہ بھگوان سمجھتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ صوفیوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان میں بھی آ گیا۔ اس لیے بہت سے صوفی کہتے ہیں ان کے فلاں چیز کے اندر اللہ ہے، یہ اس کے اندر اللہ ہے، اس میں اللہ ہے۔ یہاں تک کہ ابن عربی، محی الدین ابن عربی نامی ایک شخص گزرا ہے جو انتہائی بڑا گمراہ شخص، جس کو بہت سے صوفی حضرات اور مسلمان اپنا بڑا امام مانتے ہیں، اپنا بڑا امام مانتے ہیں اس کا، اور اس کے جیسے حلاج ہے اور ایسے دوسرے کچھ بڑے افراد تھے جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، جو کہتے تھے العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے۔ مجھے نہیں پتا عبادت کس کی کرنی ہے، نہیں عبادت کس کی کروں، میں رب کی کروں کہ بندے کی کروں؟ جو بندہ ہے وہ رب ہے، مطلب اگر میں بندے کی کروں تو گویا کہ تب بھی رب کی کر رہا ہوں، اور رب کی کروں تو پھر وہاں اس میں رب ہے، اس میں بندہ بھی ہے، تو میں اس کی عبادت کروں یا اس کی عبادت کروں؟ اسی لیے تقریباً صوفی جب ایک معیار کو پہنچ جاتے ہیں، ایک حد کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت نہیں کرتے۔ بڑے بڑے سجادہ نشینوں کو آپ دیکھیں، یہ نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہیں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب وہاں عبادت ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو رب کا معیار جو ہے عبادت کرنے کا جو مقام ہوتا ہے، ہم اس عبادت کے مقام سے اوپر آ چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی وہ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ زمین پر ہو تو یہاں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، لیکن آپ آسمان پہ جاتے جائیے، اونچائی پر جائیے اور اونچائی پر جائیے اور اونچائی پر جائیے، تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر آپ کو یہ ہوا نہیں ملے گی، جہاں آپ کو یہ ہوا نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی صوفیوں کا جو طبقہ ہے، یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بلند ہو جاتے ہیں ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو جیسے جہاں وہاں ہوا نہیں ہوتی ہے ویسے وہاں ان کے لیے عبادت بھی نہیں ہوتی، وہ ان تمام چیزوں سے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اب انہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے، بندہ کون ہے، رب کون ہے، بندہ کون ہے، کون کس کی عبادت کرے، میرے اندر بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، تو میں اس کی عبادت کروں یا وہ میری عبادت کرے؟ تو اس طرح لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہندوؤں کے بھگوان کے جیسے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، الرحمن عرش پر مستوی ہیں۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش پر ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ جب دن ہو تو جب آہستہ آہستہ دن ختم ہونے لگتا ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر کالا رنگ چھا جاتا ہے، اور وہ کالک چھا جانے سے پھر زمین کے اوپر یہاں سے دن ختم ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں رات آ گئی، رات آ گئی۔ کیسے رات آئی؟ کہ آسمان پر کالی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور پھر وہ دن اس کے پیچھے آنے لگتا ہے تیزی سے۔ تو جیسے رات آتی ہے تو ویسے ہی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد دن شروع ہونے لگتا ہے، تو دن بھی اس کے پیچھے تیز تیز دوڑنے لگتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی رات کبھی دن، کبھی رات کبھی دن، دیکھتے ہی دیکھتے رات ختم ہو گئی، اب دن شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ دن شروع ہونے ہوگا، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلے گا یہ دن بھی ختم ہو گیا، پھر رات شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے انسانی زندگی میں دن اور رات تیزی سے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام کے تمام اسی کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے،
تو یہ آسمان پر نظر آنے والی جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب یہ حکم کے تابع ہیں تو آپ کبھی سورج کو خدا مانتے ہو، کبھی ستارے کو خدا مانتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ستاروں کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ ستارے بارش لاتے ہیں، یہ ستارے فلاں دنیا میں فلاں تبدیلی لاتے ہیں، یہ ستارے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، بھلا یہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ یہ کیا تبدیل لائیں گے؟ ساری تبدیلیاں زمین پر آسمان پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان لوگوں کا آنا جانا گھومنا اور طلوع ہونا غروب ہونا دکھائی دینا نہ دکھائی دینا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، آسمان و زمین کی پیدائش بتائی، عرش کا تذکرہ کر دیا، اس کے بعد رات اور دن کا ذکر کیا، اور پھر سورج چاند اور ستاروں کے ان کے آنے جانے ان کے تمام حرکتوں کا تذکرہ کر دیا کہ وہ بھی رب کے حکم کے تابع ہیں۔ پھر اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر، اب سنو، لہ الخلق والامر، تمام مخلوق بھی اسی کی ہے اور فرمان بھی اسی کا چلے گا، مخلوق بھی اسی کی ہے، سب اسی نے بنائے ہیں، لہذا فرما برداری بھی اسی کی ہونی ہے، حکم بھی یہاں پر نظام بھی اسی کا چلنا ہے۔ مخلوق اس کی ہو نظام کسی اور کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین بڑا بابرکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی سب کا مدبر ہے، تو اللہ ہی تمام چیزوں کا معبود بھی ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد پھر انسانوں سے خطاب کیا کہ پھر اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، یعنی عبادت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ اب جو اس سے پہلے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کی نافرمانیوں کا ذکر ہوا، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کا تذکرہ ہوا، اب وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھیج دیا جائے؟ اس لیے کہ رب کی نافرمانی کی۔ تو انہیں کیا یہ نہیں پتا تھا کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، سورج چاند ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں؟ جب اتنی ساری بڑی بڑی مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہو تو تم نے اپنے آپ کو رب کے تابع کیوں نہیں کیا؟ تم بھی اگر اپنے آپ کو رب کے تابع کیے ہوتے تو تمہیں جہنم نہ ملتی، تم اللہ کے حکم سے اللہ کے جنت میں چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کی عبادت کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔